آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی ذات گرامی کے اوپر۔ بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا کا، شریعت کی دنیا کا، طریقت کی دنیا کا۔ میں نے اب مفتی شاہ مدنی صاحب سے پوچھنا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تصوف ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، بندہ اس کے رنگ میں کیسے رنگا جاتا ہے؟ کوئی ایسے مسالیں، کوئی ایسے واقعات بتائیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں۔ قبلہ تصوف جو ہے وہ شریعت کے عملی جامع کا نام ہے، اور تصوف میں فرق کوئی نہیں، فرق شریعت اور طریقت میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ طریقت تابع ہے شریعت کے، شریعت جو ہے وہ حاوی ہے اور طریقت اس کے تابع، اور اس پر عمل کا نام طریقت ہے۔ اور یہ جتنے اولیاء کرام، مشائخ، بزرگ ہم جن کے تذکرے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت حبیب اجمی، آپ نے جب سود سے توبہ کی تو آپ گھر سے باہر نکلے، ابھی پتہ نہیں تھا، تو آپ جب گھر سے باہر نکلے، شیخ کی بارگاہ میں جانا چاہ رہے ہیں سچے دل سے توبہ اور بیعت کرنے کے لیے، تو بچے جو ہیں بازار میں آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، اور وہ بچے بھی میں سمجھتا ہوں وہ بچے نہیں تھے، وہ بڑے باکمال بچے تھے، اور بصرہ کے بچے تھے، آج کے بچے نہیں تھے، امام حسن بصری والے زمانے کے بچے تھے، کارٹون کی دنیا کے پیداوار نہیں تھے، اولیاء کرام کے تابع اور اولیاء کرام کی محبتوں میں پلنے والے بچے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا آپ جا رہے ہیں، تو بچے آپس میں طنز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ سائیڈ پہ ہو جاؤ، یہ سود خور حبیب جا رہا ہے، کہیں اس کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم پر بھی بدبختی نہ آ جائے۔ یعنی بصرہ کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ سود کھانے والا بھی اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اور اس کا سایہ بھی نہیں ہمیں لینا۔ تو جب آپ چلے گئے، حضور حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی، توبہ کر کے واپس آئے، تو پھر وہی بچے راستے میں ملے اور کہا حبیب اجمی سے اب تم دور ہو جاؤ، کہیں تمہارا گناہ گاروں کا اس نیک تائب پر سایہ نہ پڑ جائے۔ تو یہ ان کی اب جیسے قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب نے، اس واقعے سے پہلے یہ بھی آتا ہے نا کہ جو کھانا پکایا گیا تھا، وہ کسی گھر میں گئے، وہاں گردن ملی، وہ سود کے بدلے میں تھی، بیگم کو لا کے دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی آٹے کا لکڑی کا بھی اہتمام کرو، انہوں نے کہ میں دوبارہ جاتا ہوں، جن کو میں نے پیسے دیے ہیں سود کے بدلے میں لے کے آتا ہوں، لے کے آئے، اور وہ جو ہنڈیا تھی وہ خون بن گئی، اللہ، اور وہ گھر سے نکل لوگوں کو سود معاف کرنے کے لیے، یعنی میں معاف کر دیتا ہوں، توبہ بھی نہیں کی، توبہ کے بعد یہ معاملہ، توبہ بعد کا معاملہ۔ میں نے اس لیے اس واقعہ کو نہیں، میں نے قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب نے اس کا تھوڑا ریفرنس دے دیا تھا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ شریعت، اب جب آپ نے توبہ کر لی ہے تو اب آپ تصوف کے رنگ میں کیسے رنگتے ہیں کہ آپ حضرت امام حسن بصری کے پاس جا کے دن میں تعلیم حاصل کرتے، شریعت سیکھتے، اور پھر قرب اللہ کے ہاں اس علم کی بدولت عمل کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کے شیخ ہیں امام حسن بصری، سبحان، لیکن مقام و مرتبہ اگرچہ امام حسن بصری کا ہی زیادہ ہے، لیکن وہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب امام حسن بصری دریا کراس کرنا چاہتے ہیں، اور ادھر سے حضرت حبیب اجمی آتے ہیں، اور کہا کہ حبیب دریا کراس کرنا ہے، کیا تدبیر ہے؟ کہا حضور اللہ پہ توکل ہے، اور آپ نے مسلح دریا پہ ڈالا اور تیرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ جو بات ہے نا زیادہ عقل مندوں کو سمجھ نہیں آتی، میں گزارش ہمارا تو ایمان ہے جی ایسے ہی ہے۔ تو حضرت حبیب حسن بصری غش کھایا، زمین پہ گر پڑے، اور کچھ عرصے کے بعد جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ کس؟ کہا یہ شاگرد تو میرا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے، اور یہ تصوف میں ان کا جب اگلا درجہ آتا ہے عمل آگے لے کے، یہ اصل میں آپ کے قول یہ بھی ملتا ہے، فرمایا وہ دل کہاں آگے مرتبے پا سکتا ہے جس میں نفاق ہو، نفاق کی بجائے یقین آ جاتا ہے اللہ پر اور توکل آ جاتا ہے، تو پھر ایک دفعہ ایسے ہی ملتا ہے، یقین ہے وہ آگ کو پانی بنا دیتا ہے، آگ کو پانی بنا دیتا ہے، اور پانی کو راستے دے دیتا ہے۔ اور یہ یقین ہی تھا کہ ایک بار آپ اپنے، کیونکہ آپ دریا کے قریب رہتے تھے، تو آپ نے اپنے کپڑے اتارے ایک جگہ پہ، اور مخصوص لباس جس سے آپ ننگے نہیں ہوئے، نہانے کے لیے کہیں چلے گئے۔ حضرت امام حسن بصری شرعی پردہ رہا، میں اسی کی طرف تفصیل سے اشارتاً کہہ رہا تھا، آپ نے توجہ دلا دی۔ تو حضرت امام حسن بصری آئے، دیکھا حبیب اجمی کے لباس پڑا ہے، کہاں گئے ہیں وہ؟ کچھ دیر کے بعد آئے، کہا یہ آپ اپنا لباس چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟
تو اگر کوئی اٹھا کے لے جاتا، کہا میں اس رب پہ بھروسہ کر کے چلا گیا تھا جس رب نے میرے لباس کی حفاظت کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ تو یہ جب انسان تصوف میں آگے جاتا ہے اور کمال حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ مراتب دکھاتا ہے۔ صاحب مستجاب الدعوات کے دور پہ آپ کی بارگاہ میں جب ایک صاحب خاتون آتی ہے، اس کا بچہ غائب ہو چکا ہے، اب اس کے پاس اس کی بیٹا ہے لیکن وہ غائب ہے، وہ آئی اور کہا حضور دعا کیجئے کہ میرا بیٹا آ جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا حضور یہ 2 درہم ہیں۔ آپ نے چاندی کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا یہ 2 ہیں، کہا یہ مجھے 2۔ آپ نے صدقہ کیا اور کہا گھر جاؤ تمہارا بیٹا گھر آ گیا۔ اب یہ عقل میں تو نہیں آنے والا۔ جب وہ خاتون گھر میں گئی اور گھر دیکھا بیٹا موجود ہے، کہا بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا ہوائیں، طوفان چل رہا تھا اور اسی طوفان میں مجھے غیب سے آواز آتی ہے کہ ہوا اس بچے کو اس کے گھر میں